عامر صاحب، آزاد کشمیر سے لے کے آپ پنجاب تک آ جائیں، پورے پاکستان میں آ جائیں، ہر طرف ہمیں سڑکوں کے اوپر ماحول گرم نظر آ رہا ہے. آج تو پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا تھوڑی دیر پہلے، وہ تو آپ نے خود بھی دیکھ لیا کہ حالات کہاں تک پہنچے ہیں. جی، اب جس طرح آپ نے نقشہ کھینچا ہے پورے ملک کا، اور پارلیمنٹ کے اندر جو تقریر افتتاحیہ میں آپ نے دکھائی تھی کہ عمر ایوب صاحب، ان کی اور خواجہ صاحب کی جو آپس میں مڈ بھیر اور لڑائی مارکٹائی جو چل رہی تھی، اور یہ تلخی اوور آل جو نظر آتا ہے ماحول، وہ اتنا تلخی کا بڑھ گیا ہے کہ جس کے اندر کوئی ہمیں مسائل کا حل کی طرف مائل نظر نہیں آتا. ان کی تو سمجھ آتی ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ سمجھتے ہیں وہ دیوار سے لگے میں ان کا مینڈیٹ کھویا گیا ہوا ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اپوزیشنیں ایسی صورت میں ایسا کرتی ہیں، گورنمنٹیں ایسا نہیں کرتی. خواجہ آصف جو ہیں وہ چاہے گورنمنٹ میں ہوں چاہے اپوزیشن میں ہوں، ان کا ایک ہی طرح کا موڈ اور ایک ہی رویہ ہوتا ہے. اور ان کی جو یہ جو تقریر ہے یہ کوئی 10 دفعہ کر چکے ہوئے ہیں ڈکٹیٹرشپس کے خلاف، مگر اس میں سلیکٹیولی کرتے ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے ایوب خان کا تو ذکر کر دیا کہ اس کی لاش کو اٹھا کے جو پھانسی دینی چاہیے. عمر ایوب کے کیونکہ دادا تھے، عمر ایوب کے ایک والد صاحب بھی تھے، گوہر ایوب ان کا نام تھا. وہ ان کی پارٹی میں ان کے سپیکر رہے، ان کے بڑے جو مرکزی ان کے جو سیاستدان تھے، نواز شریف کے قریب ترین دوست رہے ہوئے ہیں. 10 15 20 سال انہوں نے ان کے ساتھ سیاست کی ہوئی ہے. وہاں سے سیدھی ایوب خان سے جمپ لگاتے ہیں تو آ جاتے ہیں مشرف پہ، یا وہ سوری کے اوپر آگے. بالکل ریسنٹلی درمیان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ضیاء الحق، اس کو جس کے والد کے صاحب کے ساتھ خواجہ آصف کے جو والد صاحب تھے، خواجہ صفدر صاحب جو ہے، وہ وہاں ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، ان کی ساری سیاست ان کے ساتھ گزری. نواز شریف صاحب ان کے بہت قریب رہے ہوئے، سارے ان کے بینیفیشری رہے. اور پھر 90 کی دہائیوں میں یا باقی جو 2-3 گورنمنٹیں لائیں، اس میں اپنا بھی رول یہ جو رہا. بات یہ ہے کہ پاکستان میں تمام ہی پارٹیوں کا یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کسی نہ کسی دور پہ اقتدار کے لیے سب یہ کمپرومائزز کرتے رہے. اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں، اور یہ ایک اینڈلیس بحث ہے، اور لوگ تنگ آ چکے ہوئے ہیں کہ یار خدا کے لیے. اس وقت آپ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ پورے پاکستان میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے. مظفر آباد میں اس وقت جو ہے، آزاد کشمیر میں اور جگہ، مظفر آباد میں خاص طور پہ اس وقت بھی انٹرنیٹ بند ہے، سارا شہر بند ہے. وہاں پہ فوڈ کی سپلائی، دوائیوں کی سپلائی نہیں جا رہی، ہسپتال نہیں ہے. آج بھی جلاؤ گھراؤ چل رہا ہے، لوگ سڑکوں پہ مار کٹائی ہو رہی ہے، اور وہ پولیس اور باقی ان کے درمیان میں جو ہے ہنگامہ آرائی چل رہی ہے. آج بھی 3 لوگ مارے گئے ہیں، ایک پولیس والا بھی شاید شہید ہوا ہے. اور یہ اوور آل یہ احتجاج والے لوگ ہیں، وہ بھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. بالکل آگ لگی ہوئی ہے کشمیر کے اندر. اور کشمیر یاد رہے بہت ہی حساس ایک آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک ماڈل کے طور پہ ہم پیش کرتے ہیں انڈیا کو دکھانے کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کو راغب کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ وہ جنت ہے جو ہم آپ کو پیش کریں گے. فی الحال وہ جنت ایک دوزخ بنی ہوئی ہے، وہاں اس کی طرف دھیان نہیں جا رہا. اور صرف آزاد کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت پچھلے آپ دیکھیں ہفتے میں گوادر میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 7 افراد جو ہے ان کو مار دیا گیا. 7 مزدور تھے، 7 مزدور تھے پنجاب سے. اس کے بعد یہ کل کی خبریں چھپی ہوئی تھی کہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے 2 حملے ہوئے ہیں، 7 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں. مطلب کے پی بھی آپ کا ہو گیا، بلوچستان بھی ہو گیا. پھر پنجاب کے اور سندھ کے کچے کے علاقے میں ایک فل ٹائم آپریشن جاری ہے، جس کے اندر فورسز جو پولیس والے ہیں اتنے مجبور ہو گئے ہیں، انہوں نے بگٹی ٹرائب کی مدد کے ساتھ پرائیویٹ ملیشیاز ہائر کر کے وہ لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ڈاکو اتنے طاقتور ہیں اور ان کے پاس جو اسلحہ ہے ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، تو پرائیویٹ ملیشیاز کی مدد لے کے ڈاکوؤں کے ساتھ لڑا جا رہا ہے. پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ ڈی جی خان سے لے کے گھوٹکی تک یہ آگ جاری ہے. پنجاب کے اندر اس وقت بھی جو ہے کسان جو ہے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، گندم کی ابھی بھی معاملہ ختم نہیں ہوا. سو پورے پاکستان میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک آگ لگی ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر کی ایک سچویشن ہے. اور ایسے دور میں جبکہ معاشی مسائل ہیں اور اس کے اندر ہمارا یہ ہے کہ یہ ایک مفروضہ یہ ہے اس کے پیچھے کہ بغیر اس کے آپ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سیاسی استحکام کے
ہم اقتصادی استحکام جو ہے وہ حاصل کر نہیں، لیں گے، ہاں، بالکل وہ ایسا ہی ہے۔ نہیں ہو پائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کا معاملہ میرے جو خیال میں ہے اس کے خاص اوپر ہمیں طور ذرا پہ بات کرنی یہ چاہیے بڑا پہلے۔ ہی سنگین ہے، کیونکہ اس کو انڈیا میں بہت اچھالا جا رہا ہے۔ ابھی پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو رہا ہے تو انڈیا کے الیکشن اندر۔ چل رہا ہے اور کافی عرصے سے یہ اب کا معاملہ نہیں ہے، یہ سال ڈیڑھ سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ کافی عرصے سے کشمیر کے اندر ایک احساس محرومی تھا کہ ان کے دو چار بیجر مسائل تھے، کافی سارے مسائل، کہ وہاں پہ آپ دیکھیں، ایک تو ان کے لوکل مسائل تھے، بالکل وہاں پہ مس گورننس کی ایک بے تحاشا پرابلمز ہیں کہ وہاں پہ بڑی بڑی کیبنٹ ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، سرکاری جو اختیارات کا بے جا استعمال ہے وہاں میں پر۔ کہہ رہا ہوں اس طرح پاکستان سے بہت زیادہ ہے۔ اور مگر عام آدمی جو ہے وہ تنگ ہے، کیونکہ جو سیاسی کھیل کھیلا جاتا ہے وہاں پہ، کہ وہاں پہ جس طرح کی گورنمنٹیں بن جاتی ہیں، بڑی بڑی کیبنٹ بن جاتی ہیں، بڑی بڑی وزارتیں ہو جاتی ہیں، پاکستان کے برابر کی وہ جو ہے کیبنٹ بنا لیتے ہیں، تو وہاں پہ اس کی وجہ سے ایک سال سے یہ مسئلہ چل رہا تھا۔ دو مسئلے ان کے جو ہے بہت خاص طور پہ تھے۔ ایک ان کا یہ کہنا تھا بجلی کے حوالے سے کہ وہ تقریباً 3000 میگا واٹ کے قریب وہ بجلی بناتے ہیں اپنے ڈیم سے۔ یاد رہے کہ منگلا ڈیم کی لیک جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہے۔ عامر صاحب، یہ ٹوٹلی آپ کہہ سکتے ہیں مس ہینڈل ہوا ہے، فیلئر ہے یہ گورنمنٹ کا۔ جس طرح سے انہیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ دو نوٹیفیکیشن کے اندر دو شکوں کا اصل میں ایشو ہے، وہ ڈال دیتے قصہ ختم ہوتا۔ ساتھ میں تو سمجھتا ہوں اب جو ہوا ہے یہ ٹوٹی جس طرح نالائکی نظر آ رہی ہے، تو ہیڈز مسٹ رول۔ اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں انتظامیہ کے اندر اور شاید گورنمنٹ کے اندر بھی ایک میجر تبدیلی آنی چاہیے کہ یہ ہم نے کیا مذاق بنا دیا ہے کہ ایک پورا امن علاقہ آزاد کشمیر میں اس طرح کی کبھی نہیں ہے۔ عامر صاحب، یہ ٹوٹلی آپ کہہ سکتے ہیں مس ہینڈل ہوا ہے، فیلئر ہے یہ گورنمنٹ کا۔ جس طرح سے انہیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ دو نوٹیفیکیشن کے اندر دو شکوں کا اصل میں ایشو ہے، وہ ڈال دیتے قصہ ختم ہوتا۔ ساتھ میں تو سمجھتا ہوں اب جو ہوا ہے یہ ٹوٹی جس طرح نالائکی نظر آ رہی ہے، تو ہیڈز مسٹ رول۔ اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں انتظامیہ کے اندر اور شاید گورنمنٹ کے اندر بھی ایک میجر تبدیلی آنی چاہیے کہ یہ ہم نے کیا مذاق بنا دیا ہے کہ ایک پورا امن علاقہ آزاد کشمیر میں اس طرح کی کبھی نہیں ہے۔ عامر صاحب، یہ ٹوٹلی آپ کہہ سکتے ہیں مس ہینڈل ہوا ہے، فیلئر ہے یہ گورنمنٹ کا۔ جس طرح سے انہیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ دو نوٹیفیکیشن کے اندر دو شکوں کا اصل میں ایشو ہے، وہ ڈال دیتے قصہ ختم ہوتا۔ ساتھ میں تو سمجھتا ہوں اب جو ہوا ہے یہ ٹوٹی جس طرح نالائکی نظر آ رہی ہے، تو ہیڈز مسٹ رول۔ اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں انتظامیہ کے اندر اور شاید گورنمنٹ کے اندر بھی ایک میجر تبدیلی آنی چاہیے کہ یہ ہم نے کیا مذاق بنا دیا ہے کہ ایک پورا امن علاقہ آزاد کشمیر میں اس طرح کی کبھی نہیں ہے۔